Ahmad Hafiz Saeed has been put under house arrest. A heavy police deployment outside Saeed's house, and this comes 2 days. کہ پاکستان بنا تھا مسلمانوں کے معاشی اور سیاسی حقوق کی وجہ کے لیے. ابھی ممبئی کے بارے میں پوری جو انفارمیشن نہیں ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے نا کہ اجمل قصاب جو ہے اس کا تعلق پاکستان کے صوبے پنجاب سے ہے. کہ دیکھیے یہ 1000 سال کی ایک شیئرڈ تہذیب ہے اور اس کو 60 سال میں آپ اس کی نفی نہیں کر سکتے. یہ وہ جہاد فیکٹری تھی کہ جب روس کو شکست ہو گئی اور کہا کہ جی وہاں ہم جیت گئے اور سپر پاور کو ہرا دیا، اس فیکٹری کا کیا کیا جائے. چنانچہ ہم نے وہ فیکٹری انڈیا کی طرف داغ دی، کبھی ہم نے چچنیاں بھیج دی، بوسنیا بھیج دی، یعنی کہ ہم ایک عالمی ایکسپورٹر آف ٹیررزم بن گئے. امتیاز عالم صاحب، ماڈرن بننے کے لیے ضروری سیکولر ہونا یا یہ ویسے غلط ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. دنیا میں پوری سائنس میں اس مذہب کے نام پر آپ شہریت نہیں بنا سکتے. یہ پنجابی ہیں، میں پنجابی ہوں، یہ عیسائی ہیں، میں مسلمان ہوں. اس بنیاد پر ان کی شہریت کا تعین نہیں ہوگا. ان کی شہریت تعین ہوگا کہ یہ پاکستانی ہیں. یہ ابتسام صاحب جو ہیں، یہ سجاد میر صاحب افضل اس لیے نہیں ہیں کہ ان کی سنتے ہوئی اور ان کی سنتے نہیں ہوئی تو یہ کم ہوں گے. سنتوں کا مطلب کہ یہ جو لوگ کہتے تھے کہ پاکستان کی قومی ریاست کی تشکیل اسلام کے نام پہ ہوگی، وہ اب سہانا خواب رہ گیا. وہ سہانا خواب ایک خوفناک حقیقت سے بدل گیا ہے. آج اسلام کے نام پہ گلی گلی میں فرقہ واریت ہے، گلی گلی میں قتل ہے، گلی گلی میں کلاشنکوف ہے. اور اگر آپ اسلام کے نام پہ پاکستان کی ریاست کی قومی تعمیر کریں گے تو خوفناک فرقہ وارانہ جنگ ہوگی. مگر مجھے پتا ہے کہ فوجیوں کی ساتھ یہ جو پالیسی ہے، فوجیز ڈفرز ہیں، ڈفرز. مجھے یہ پرواہ ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ اس فوج سے بچیں. آج اس فوج نے ہمیں اس جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے جہاں پہ انہوں نے ٹیررزم ہر گلی اور محلے میں پھیلا دیا. اگر آپ کو بہت چاہیے سر پہ کوئی تاج تو جائیں جا کے لڑ کے کوئی جنگ جیت کے دکھائیں. نہ آپ لڑنے جوگے ہیں، نہ آپ ملک چلانے جوگے ہیں، نہ آپ کوئی پالیسی صحیح بنانے جوگے ہیں. آپ قبضہ گروپ ہیں. کھاؤ کیوں پارٹی، ہماری جان چھوڑو. میں یہ بتائیں کہ ایک بڑی بحث چل رہی ہے پچھلے کچھ عرصے سے، جب سے یہ انلائٹن ماڈریشن کا نعرہ لگا کہ پاکستان کے بنانے والوں کا، پاکستان کے بانی جو تھے، بانیان پاکستان جو تھے، وہ کیسا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام کا قلعہ دیکھنا چاہتے تھے. نذیر ناجی صاحب اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرارداد مقاصد کے جو انٹرپریٹیشن بہت سارے اسلام پسند لوگ کرتے ہیں وہ غلط ہے. اسلام کا کانسیپٹ کہیں بھی نہیں تھا، نہ ہی اسلام کے نام پہ یہ حاصل کیا گیا. یہ بنیادی طور پہ وسائل کی جنگ تھی اور وسائل کی وجہ سے حاصل کیا گیا. اس ملک میں آپ سارے رہتے ہو، مجھے صرف یہ بتائیں سب سے بڑا فرقہ کون سا ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں بریلوی ہے نا. ہاں بریلوی ہے نا. اور سے بڑا 100% مسلم لیگ میں تھے سارے مولوی. کس نے کہا مولوی نہیں تھا سر؟ دیوبند کے 4 عالم اور اس طرح کے لوگوں کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ لوگ دیندار لوگ، وہ تو پاگلوں کی طرح مشائخ نکلے تو کہتے ہیں رسول اللہ خواب میں آتے ہیں. خان اف کلات نے کہا کہ جس کو اس کے بیٹے نے، میں خود گواہ ہوں اس بات کا، کہ میں نے کہا، میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ کیوں جا رہے تھے پاکستان میں؟ تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے، میرے نام پہ ایک ملک بن رہا ہے کہ تم کو پیچھے نہ رہ جانا. دیکھو باتیں کرنے والی کہ آج کھڑے ہو کے نذیر ناجی صاحب کی بات، میرا آدھا خاندان کٹا ہے، مجھے پتا ہے کس بنیاد پہ. آپ کہتے ہو اکنامک ریزن پہ کٹا ہے. میرا دادا خیر دن مسجد کے اندر خطیب تھا، اسلامی اسکول کا ہیڈ ماسٹر تھا وہاں پر. کیوں میں توہین کرتے ہوں ان سارے لوگوں کو؟ اور پھر ایک اور بات میں بتاؤں
कायद आज़म अल्लाह ताला अगर अपने कायद आज़म को तौफीक दी के मुल्क बनाए, वरना वो किसी और को भी तौफीक दे सकता है, वो इस बात पर कादर। और वो कहता है मन लम यहकम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, कि जो चीज हमने तुम पे नाज़िल किया अगर तुम उसके मुताबिक फैसले नहीं करते तो तुम काफिर हो, तुम जालिम, उलाइका हुमुल जालिम, उलाइका हुमुल फासिकून। ये बहसियत मुसलमान आपकी जिम्मेदारी बनती है किसी भी मुल्क के अंदर। तो ये नजीर नाजी साहब के अक्ल से बातें इनकी बावरा हैं।